سورہ مریم کی آیت نمبر 66۔ سورہ مریم کا 5واں رکوع اور 16ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور آدمی کہتا ہے، اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو ضرور عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ انسان سے یہاں مراد وہ کفار ہیں جو موت کے بعد زندہ کیے جانے کے منکر تھے، جیسے ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ، انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، یعنی کفار یہ کہتے ہیں، اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور وہ کچھ نہ تھا۔ تو جس نے معدوم کو موجود فرمایا، انسان کا وجود بھی نہیں تھا، اس نے انسان بنا دیا، تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ وہ مردے کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ جس نے پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، وہ انسان کو مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تو تمہارے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے، یعنی کفار کو ان کے گمراہ کرنے والے شیاطین کے ساتھ اس طرح باندھ کر میدان محشر میں لایا جائے گا کہ ہر کافر شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑا ہوگا۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر انہیں جہنم کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی یہ جہنم کے ارد گرد زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئیں گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، فریاد کر رہے ہوں گے۔ ثم پھر لننزعن من كل شیعۃ، ہم ہر گروہ سے نکالیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ جو سب سے زیادہ سرکش اور کفر میں اشد ہوگا وہ مقدم کیا جائے گا، اسے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ کفار سب کے سب جہنم کے گرد زنجیروں میں جکڑے، گلے میں توق ڈالے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ پھر جو کفر اور سرکشی میں زیادہ شدید ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہے۔ کون جہنم میں جانے کے لائق ہے، کسے جہنم کی آگ جلائے گی، ہم خوب جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، نیک ہوں یا بد، مگر نیک سلامت رہیں گے۔ جب نیک لوگوں کا گزر جہنم پر ہوگا تو جہنم سے آواز اٹھے گی، اے مومن گزر جا کہ تیرے نور نے میری لپٹ سرد کر دی۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ جہنم پر گزرنے سے پل صراط پر گزرنا مراد ہے جو جہنم پر قائم ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔
یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنا یہ ایک لازمی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کیا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے، یعنی جو مومن ہوں گے وہ پل صراط پر پار ہو جائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے، تو ظالم جہنم میں گر جائیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ کٹ کے گریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے؟ جیسے نضر بن حارث اور دیگر جو کفار تھے، کفار قریش، بناؤ سنگار کر کے، بالوں میں تیل ڈال کر، کنگھیاں کر کے، عمدہ لباس پہن کر، فخر اور تکبر کے ساتھ غریب فقیر مسلمانوں سے کہتے، بتاؤ تمہارا مکان اچھا ہے کہ ہمارا مکان اچھا ہے؟ ہماری جو مجلس ہے اس میں مالدار لوگ زیادہ ہیں کہ تمہارے ساتھ مالدار لوگ زیادہ ہیں؟ مدعا یہ ہے کہ جب آیات نازل کی جاتی ہیں، دلائل اور براہین پیش کیے جاتے ہیں، تو کفار ان میں تو غور و فکر نہیں کرتے اور ان آیتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بجائے اس کے کہ وہ ان آیتوں پر غور و فکر کریں، وہ جواب سے عاجز ہوتے ہیں، پھر بھی ان آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اس کے بجائے وہ اپنی دولت، مال، لباس، مکان پر فخر و تکبر کرتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، یعنی کتنی امتیں برباد کر دیں۔ ہم احسن اثاثا ورئیا، کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے، مال، دولت، اولاد، لباس، مکان، سواریاں ان کے پاس ان سے اچھی تھیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں ہو، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے، دنیا میں اس کی عمر لمبی ہو اور اس کو گمراہی اور سرکشی میں چھوڑ کر اللہ تعالی ڈھیل دے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اما العذاب، یا تو عذاب، و اما الساعہ، یا قیامت، یعنی دنیا میں قتل، گرفتاری وہ دیکھیں، یا وہ دنیا میں یہ عذاب نہ دیکھیں تو پھر قیامت کو دیکھیں جو طرح طرح کی رسوائی اور عذاب پر مشتمل ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور ہے، کس کی مجلس کمزور ہے، کون ذلیل ہے، یہ دیکھ لیں گے۔ آج تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، کفار کی شیطانی فوج وہ کمزور ہے یا مسلمانوں کا ملکی لشکر، کہ مسلمانوں کی مدد تو فرشتے کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس میں مشرکین کے اس قول کا رد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا، یعنی جو ایمان سے مشرف ہوئے ہیں اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے گا، مزید بصیرت اور توفیق دے کر ان کی ہدایت کو اور بڑھائے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب، سب سے بھلا انجام۔
الباقیات الصالحات سے مراد عبادتیں ہیں، آخرت کی تمام اعمال ہیں، پنجگانہ نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید، اس کا ذکر اور تمام اچھے اعمال ہیں۔ یہ سب باقیات صالحات ہیں کہ مومن کے لیے باقی رہتے ہیں اور آخرت میں کام آتے ہیں، اور ان کی برکتوں سے دنیا میں بھی مومن فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ان کا ثواب ہے اور سب سے اچھا ان اعمال کا انجام ہے۔ لیکن جو کافر اعمال کرتے ہیں وہ سارے نکمے اور باطل ہیں۔ کافروں کے اعمال کا کوئی صلہ آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد ملیں گے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت خباب بن ارت کا زمانے جاہلیت میں عاص بن وائل سہمی پر قرض تھا۔ وہ اس کے پاس تقاضے کو گئے، عاص نے کہا کہ میں تمہارا قرض نہ ادا کروں گا جب تک کہ تم سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر نہ جاؤ اور کفر اختیار نہ کرو۔ یعنی عاص نے حضرت خباب سے کہا کہ قرض بعد میں دوں گا، پہلے تم اسلام کو چھوڑ دو، پھر تمہیں قرض کے پیسے میں تمہیں واپس کروں گا۔ حضرت خباب نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ تو مرے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھے، مگر میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر اٹھوں گا؟ حضرت خباب نے کہا ہاں۔ عاص نے کہا تو پھر مجھے چھوڑیے یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں اور مجھے مال و اولاد ملے، جب ہی آپ کا قرض ادا کروں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے؟ اطلع الغیب، کیا غیب کو جھانک آیا ہے؟ جھانک کر اس نے غیب اور مستقبل کی بات دیکھ لی ہے، اور اس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے کہ آخرت میں اس کو مال و اولاد ملے گی۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان کے پاس کوئی عہد رکھا ہے، کوئی قرار رکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ اسے آخرت میں مال دے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہمارے پاس وہ اکیلا آئے گا۔ یعنی مال و اولاد ان سب سے اس کی ملک اور اس کا تصرف اس کے ہلاک ہونے سے اٹھ جائے گا۔ یعنی یہ جو مال و اولاد اس کے پاس ہے یہ اس کا مالک نہ رہے گا، اور کل بروز قیامت نہ اس کے پاس مال ہوگا نہ اولاد۔ اس کا یہ دعویٰ کرنا جھوٹا ہو جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں۔ یعنی مشرکوں نے بتوں کو خدا سمجھ لیا، معبود بنایا، اور بتوں کی پوجا کرنے لگے اس امید پر کہ وہ بت انہیں طاقت دیں گے، ان کی مدد کریں گے اور انہیں عذاب سے بچائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ بت ان کی بندگی سے منکر ہوں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ یعنی وہ بت جنہیں یہ پوچھتے تھے
اللہ تعالیٰ ان بتوں کو زبان دے گا اور وہ کہیں گے یا رب انہیں تو عذاب کر، یہ جھوٹ کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں نہیں پوجا، ہم ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو مشرکین کے لیے وہ وقت بڑا عجیب ہوگا کہ ان کے بت ان پر لعنت بھیجیں گے، انہیں جھٹلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے مالک ہم ان کی پوجا پاٹ سے بے خبر تھے، تو انہیں سخت عذاب دے۔ سورہ مریم کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ